बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यूल बी फाइन फ्रेंड्स। कलीदे उर्दू का सबका पर्चा नंबर 13 ये हम पढ़ रहे थे। सबका पर्चा नंबर 13 है, पेज नंबर 545 पे, और सन 2015 का है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 62 तक मैं हिस्सा अव्वल लेक्चर 1 में शेयर कर चुकी हूँ। अब से वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए आधा आधा करके शेयर करती हूँ। 63 में है हमारे पास क्वेश्चन, मन के एक धोबी कागजी घाट पर और झींगर का जनाजा। ये इंशाइये हैं और ये ख्वाजा हसन निज़ामी के हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शेरो तीशाओ संगे गरां है ज़िंदगी। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सनत तलमीह, क्योंकि ये किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा है जब कोहकन असद शीरीं के इश्क में गिरफ़्तार हुआ था और शीरीं के वालिद ने उससे कहा था कि एक नहर खोद के दे तो मैं उसे, यानी कि कोहकन असद की शीरीं से शादी करवा दूंगा, मगर उसके साथ धोखा हुआ था, उसे शीरीं नहीं मिली थी। तो वही तीशा जो कि पत्थर तराशने का एक आला होता है, वही उसने अपने सर में मारकर खुदकुशी कर ली थी। ये उस वाक़ये की तरफ इशारा है। इसमें सनत तलमी का इस्तेमाल है, लेकिन ऑप्शंस में सनत तलमी नहीं है, तो फिर क्या है? गौर कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था सन्नत मरातुन नज़ीर, किसी एक चीज़ का ज़िक्र करके उसकी कबील से, उसकी मुनासबत से, उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ों का ज़िक्र करना। कोहकन फिर संग पत्थर, ग्राम भारी, शीरोतीशा पत्थर तराशने का आला, और जुए शीर पत्थरों में जो नहर खोदी जा रही थी, पत्थर से, कोहकन से रिलेटेड सारी चीज़ों के नाम हैं। सो इसमें सन्नत मरातुन नज़ीर का इस्तेमाल है। बसलामत रवि कर्नल मोहम्मद ख़ान का सफ़रनामा है। नेक्स्ट है अंजमन पंजाब। ये ऑलरेडी डिटेल से समझाया था। अंजमन पंजाब के ज़ेर अंसराम मुनाज़मों के रूह रवां, मुनाज़मे मुशायरों को कहते थे, क्योंकि उसमें नज़मों का एक मौजू दिया जाता था और सब एक एक नज़म लिख कर आते थे, इसलिए मुनाज़मे कहते थे उन मुशायरों को। उन मुनाज़मों के रूह रवां मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, जो कि अंजमन पंजाब के सेक्रेटरी थे। 67 पे है गज़ल को नीम वहशी, वहशी मुकम्मल नहीं, नीम वहशी सिनफ़े सुखन कहा। डी ऑप्शन है यहाँ, इनमें से कोई नहीं। रियल ऑप्शन क्या होगा? जवाब इसका है कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन कहा था। पतरस बुखारी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? पतरस बुखारी मज़ाह निगार हैं। इनके मज़ामीन का मजमुआ है मज़ामीन पतरस, जिसमें 11 मज़ाहिया मज़ामीन हैं, और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद थे। इनके लेक्चर्स पे और तकारीर पे इनकी नामुकम्मल तसानीफ़ भी पड़ी हुई हैं उर्दू अदब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, उस नूरे अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। ये नातिया शेर ज़फ़र अली ख़ां का है, और ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। सवाल नंबर 69 के हवाले से बताइए कि ये शेर किसका है? ज़फ़र अली ख़ान का है। 71 पे है, कलाम में बातनी कैफ़ियत, यानी बातिन की, दिल की, अंदर की कैफ़ियत और लतीफ़ जज्बात जो इंसान के दिल में होते हैं, उनको बयान करना क्या कहलाता है? दाखिलियत, यानी दाखिल का, अंदर का, खारिजियत, खारिज का, बाहर का, और बाहर की दुनिया का अहवाल। कलाम में, शायर में, शेरी अशार या नसर वगैरह में खारिजियत होता है, दाखिलियत होता है दिल के अंदरूनी कैफियत, कनूतियत होता है मायूसी, चारों ऑप्शन बता दूं, रुजाइयत होता है उम्मीद। नज़्म व नसर में नामानूस और अजनबी अल्फाज का इस्तेमाल गराबत कहलाता है, ऑलरेडी पढ़ा है, और पास्ट पेपर में ये 2022 में ये सवाल आया हुआ था। दूसरा भी आया हुआ था 73 वाला। नज़्म व नसर में आमियाना, फरसूदा और पामाल मज़ामीन का इस्तेमाल इब्तज़ाल कहलाता है। 74 पे एक शेर है मीर अनीस का, ये भी ऑलरेडी पढ़ा है हमने। मेरी कद्र कर ए ज़मीने सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया। इस शेर में क्या है? तज़ाद, ज़मीन और आसमान एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। मौलाना हाली का शेर है, और हाली ने शहर में एक चिराग, रोशन चिराग किसको कहा है? डी ऑप्शन इसमें है, इनमें से कोई नहीं, और असल में इन्होंने गालिब के मुतालिक कहा था।
اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ موجود ہو تو اسے حسن مطلع کہیں گے، آلریڈی پڑھا ہوا ہے۔ چند ہم عصر مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ وصوتِ الہی اب انہیں ڈھونڈ، ان تصانیف کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ ہیں نہیں، یہ ہیں خاکوں پر مبنی تصانیف، اور ڈی آپشن ان میں سے کوئی نہیں کو چوز کرنا ہے آپ نے، اور اگر خاکوں پر مبنی ہو تو پھر خاکہ ہی چوز کریں گے۔ وصوتِ الہی کا جو عنوان ہے وہ کس کے شعر سے مستعار لیا گیا ہے؟ سودا کے ایک شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ شعر کچھ یوں ہے: وصوتِ الہی یعنی وہ صورتِ الہی، وصوتِ الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ شام شعر یاراں، یہ ہے مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف۔ نیکسٹ ہے غزل کی زبان علائم و رموز کی زبان ہوتی ہے، یہ آلریڈی پڑھایا ہے۔ نیکسٹ ہے 80 پہ، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یعنی کاشغر کی خاک تک۔ مانگنے والی آ گئی تھی لیکچر کے دوران، وہ مانگنے لگ گئی ہے تو مجھے فوراً سٹاپ کرنا پڑا۔ اچھا جی، کہاں تھے ہم؟ یہ ہے ایک ہو مسلمان ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی ہمارے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی پاسبانی کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ دریائے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یعنی کاشغر کی خاک تک کے تمام مسلمان ایک ہو جائیں۔ کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ یہ چین کا شہر، اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 81، اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یاں گھر تھا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، اور جہان آباد سے مراد دلی ہے، کیونکہ میر تقی میر نے دلی کو اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور میر تقی میر نے اپنی شاعری میں دل اور دلی کا نوحہ لکھا ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 82، جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انجمن پنجاب لاہور سے، اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آلریڈی لاسٹ لیکچرز میں پڑھا چکی ہوں۔ خواجہ میردرد اور خواجہ حسن نظامی میں قدر مشترک تصوف، آلریڈی پڑھا ہے۔ مٹی کا دیا مرزا ادیب کی خود نوشت ہے، یعنی کہ آپ بیتی ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 85، اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون ہے؟ سجاد ظہیر۔ ترقی پسند تحریک کیا تھی؟ اس پہ ڈیٹیل سے سمجھایا تھا۔ نیکسٹ ہے 86، ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب، یہ ہے جی مرزا داغ دہلوی کا شعر، اور اس میں آسمان سے مراد دشمنی، آسمان دشمنی کی علامت کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 87، ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی۔ یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، نظم کا عنوان ہے ہر شے مسافر ہر چیز راہی، اور یہ اس نظم کا مطلع ہے۔ سوال نمبر 87 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ راہی اور ماہی، اور اس میں ردیف کیا ہے؟ شعر میں ردیف نہیں ہے۔ ہے چھوٹیے ہی، دونوں مصروں میں اینڈ میں ہے چھوٹیے ہی ایک جیسا ہے، لیکن یہ ایک مکمل لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں ردیف کا استعمال نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ ہے ہائکو، جاپانی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوئی ہے، اس میں کل 3 مصرے ہیں۔ ہائکو سے متعلق ڈیٹیل سے سارے امپورٹنٹ سوال میں نے سمجھائے تھے۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کون تھا؟ یہ بھی بتایا تھا۔ اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ مولانا عبدالحلیم شرر کو، اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی تاریخی ناول لکھے ہیں، کتنے لکھے ہیں یہ سب ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ 92 پہ ہے ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے، یہ خاکہ ہے وحید الدین سلیم کا۔ جب مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا تھا، تو اسے پڑھ کر وحید الدین سلیم نے وصیت کی تھی کہ فرحت اللہ بیگ کاش آپ میرا بھی اس طرح خاکہ لکھیں۔ تب وحید الدین سلیم کی وفات کے بعد فرحت اللہ بیگ نے ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے فرحت اللہ بیگ مولانا وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھا تھا۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 93، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ شعری تعلی سے کیا مراد ہے؟ آلریڈی بتایا تھا۔ نیکسٹ ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ ہے صادق حسین کاظمی کا شعر، ان کے شعری مجموعہ برگ سبز میں موجود ہے۔ کویسچن نمبر 95، اگر زبان سیکھنی ہو تو میر خلیق کے خانوادے میں جاؤ، یہ امام بخش ناسک نے کہا تھا۔ ناسک دبستان لکھنؤ کے بانی تھے، یعنی لکھنؤ کی جو طرز شاعری ہے، شاعری کا انداز ہے، اس کے بانی تھے ناسک، اور دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تھے آتش۔ یہاں اکثر کینڈیڈیٹس بھولتے ہیں، بانی ناسک، نمائندہ شاعر آتش، ذہن نشین کر لیجئے، دونوں ہی امپورٹنٹ سوال ہیں۔ اور ناسک اپنے تمام شاگردوں سے کہتے تھے کہ اگر آپ نے زبان سیکھنی ہے تو میر خلیق کے خانوادے میں جاؤ، کیونکہ میر خلیق خود اردو کے ماہر تھے، میر انیس بھی اور میر حسن بھی ایک ہی فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 96، تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ غالب کو جب حالی نے اپنی ایک نظم سنائی تھی اور اس میں ترمیم و اصلاح کے لیے کہا تھا تو وہ نظم غالب کو پسند آئی تھی، تب غالب نے یہی جملہ کہا تھا۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 97، جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ ڈیٹیل سے سمجھایا تھا۔ نیکسٹ ہے مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی میں ہی دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ فکر و خیال میں ندرت ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 99، دم واپسی برسرے راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ اپنے انتقال کے وقت یہ مرزا غالب نے شعر کہا تھا۔ نیکسٹ ہے ملک الشعراء، یعنی شعراء کا امام، شعراء کا بادشاہ، مولانا غلام قادر بالگرامی، جو علامہ اقبال کے دوست تھے، وہ فارسی کے شاعر تھے۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔